سنا ہے یونیورسٹی کی سب سے دلکش لڑکی تھی وہ. ایک ناقابل بیان جاذبیت تھی اس میں. لڑکے صبح سے اس کے آنے کے انتظار میں ہوتے. کوئی کسی درخت کی اوٹ سے دیکھ رہا ہوتا, کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہوتا, کوئی دور سے ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا. مگر وہ ایک عجب شان بے نیازی سے چلتی ہی جاتی, اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانکتی, کبھی رکتی, تھوڑی دیر کو ایک اکھڑی سانس لیتی, بال جھٹکتی, پھر چل پڑتی. اسے کہیں جانا تھا, پروین کو کہیں پہنچنا تھا. چلی گئی پروین, پر گئی کہاں؟ تو آج بھی زندہ ہے, کئی زندوں سے زیادہ تابندہ ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے. ناظرین آداب. میں نورین ویسے سلام کیا کرتی ہوں, مگر آج کا شو پروین شاکر کے نام ہے جو آداب کیا کرتی تھی. پروین نے اپنی دور کی لڑکی کو جینا سکھایا, اسے بتایا کہ گھر کے باہر بھی ایک حسین دنیا ہے. خود بھی بڑی حسین تھی اور کئی دلوں کی دھڑکن بھی تھی. آج اقتدار ہمیں ان کی شاعری کے بارے میں بتائیں گے اور ہمارے ڈائریکٹر سہیل ان سب کو کیمرے میں سیو کر دیں گے. چلے آج ہم اقتدار سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بہتر, فیلنگ گڈ. پہلے یہ عرض کرتا چلوں, ہمارے شو کا انتہائی ضروری حصہ عقل و عشق میں عقل آج اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے موجود نہیں ہے. آج کچھ حسن و عشق ٹائپ سی چیز لگ رہی ہے. تو یاسین صاحب انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آج کچھ ضروری کام تھا, نہیں تشریف لا سکے. ساتھ ہی ہم جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ان کو ایکنالج کرنا, ان کا نام لینا یہاں بہت ضروری ہے. ایکسپریس میڈیا نیٹ ورک نے اخبار میں بہت محبت کے ساتھ عقل و عشق کا ذکر کیا, اپنے ریڈیو پروگرام پہ بھی اس کو سراہا. بہت شکریہ شان علی صاحب, ہم آپ کی محبتوں کے پھر سے مقروض ہوئے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب نورین. تو پروین سید ثاقب حسن زیدی صاحب کے گھر 1952 میں پیدا ہوئیں. یہ کراچی کی رضویہ سوسائٹی میں رہا کرتے تھے اور ان کے خاندان میں بہت ادیب, بہت شعراء تھے. ان کے والد ثاقب زیدی صاحب اپنا تخلص شاکر کیا کرتے تھے. پروین کو بھی یہی نام پسند آیا تو لہذا وہ پروین شاکر کے نام سے ہی مشہور ہوئیں. بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کر دیا, شاعری شروع کر دی. 22 سال کی عمر تک تو, بلکہ 24 سال کی عمر تک, معذرت 24 سال کی عمر تک تو وہ آدم جی ایوارڈ جیت چکی تھیں. پہلی کتاب خوشبو جو ان کی پہچان بھی بنی وہ بھی شائع ہو چکی تھی. تو اسلامیہ ہائی اسکول سے رضویہ میں ہی وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جامعہ کراچی سے انگلش لٹریچر یعنی انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا. چلے یہ بتائیں, یونیورسٹی آپ نے کینیڈا میں کی جی, اور اردو شاعری بھی اچھی خاصی کر لیتے ہیں, تھوڑی بہت. عقل و عشق جیسے شو کی رائٹر بھی ہیں. انگلش لٹریچر اور اردو شاعری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پروین شاکر نے ڈگری کی انگلش لٹریچر میں جی جی, اور اردو شاعری میں ان کا انٹرسٹ تھا, یہ کیسے؟ نورین طائر جاں کے گزرنے سے بڑا سانحہ تھا, شوق پرواز کا ٹوٹے ہوئے پر میں ہونا. تو پروین کہاں اور کہاں میرے جیسا بندہ, ہمارے پر ہی نہیں ہے آپ, ہمارا موازنہ ایک فکرے میں دونوں کا موازنہ کر رہی ہیں, بات ہی نہیں بنتی. خیر, شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آرٹ سکھایا نہیں جا سکتا, پیدائشی طور پہ آپ میں ہوتا ہے. پروین شاکر نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے کمیونیکیشن میں ڈاکٹریٹ کیا, پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. اس کے بعد پاکستان گئیں اور ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا, ایک ریزن ہے, وہ بتائیں گے آگے چل کے بات ہوگی, کہ انہوں نے سی ایس ایس کے ایک امتحان میں, سول سروسز کے امتحان میں اپیئر ہوئیں اور اس وقت تک اتنی بڑی شاعرہ بن چکی تھیں کہ اسی امتحان میں 20 نمبر کا سوال یہ تھا کہ پروین شاکر کی شاعری کے اوپر مضمون لکھیں. کیا بات ہے. تو پروین بہت بڑی شاعرہ تھیں.
میرے والد صاحب انہیں کسی نسبت سے جانتے ہیں اور اس کا ذکر بھی آگے آئے گا, تو ان کے بقول اتنے بڑے انٹلیکچوئل ایکیومن کی خاتون میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی. وہ اتنی بڑی شاعرہ تھیں تو ان کو CSS کرنے کا کیا سوچی؟ انہیں کچھ ثابت کرنا تھا اپنے بارے میں, کچھ منوانا تھا. پروین ہی کا شعر ہے کہ برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر, تمام عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے. پروین کو کسی سے بے پناہ محبت تھی اور وہ صاحب یہی CSS کا امتحان دے کر پولیس میں چلے گئے اور انہیں چھوڑ دیا. پروین کو خود کو منوانا تھا, خود کو ثابت کرنا تھا. اس سے اگلے سال پروین CSS کے امتحان میں اپیئر ہوئیں, 10th کامن 81 کا بیچ. اس میں وہ کسٹم میں فال کیں, انڈکٹ ہو گئیں. اب ان کے ساتھ اس جو آج کل کے بڑے بڑے افسر جو ان کے ساتھ کورس میٹس تھے, ان میں IG KPK ناصر درانی اس میں شامل ہیں, مشتاق سکھیرا IG پنجاب ہیں, چیف سیکرٹری بلوچستان سیف اللہ چٹھا, ناچیز کے والد صاحب بھی اسی بیچ سے ہیں. تو یہ تمام لوگ ان کے بیچ میٹس تھے سول سروسز اکیڈمی میں. اس طرح سے پروین نے خود کو منوانے کے لیے, خود کو ثابت کرنے کے لیے CSS کا امتحان دیا. اور جیسے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ وہ جب تک CSS کے امتحان میں بیٹھیں اس سے بہت پہلے بہت مشہور ہو چکی تھیں. پروین بہت ملٹی ٹیلنٹڈ تھیں, ان کو ایک یا دو لفظ میں بیان کریں. پروین کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو شاید محبت کا لفظ ان کی ذات پر, ان کی شخصیت پر اتنا حاوی تھا کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا. محبت کی تڑپ, کسی کو پا لینے کی سسک ان کی شاعری میں بھی بہت نمایاں ہے. ان کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت کہ تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں میرے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں. بس کسی سے خود کو منسوب کر لینا, کسی کا ہو جانا, یہ محبت ایک لفظ ہے جس سے ان کو منسوب کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس ایک اور لفظ کی گنجائش ہے. مشکل میں ڈال رہی ہیں مجھے آپ. پروین جیسی شخصیت جن کی پرسنالٹی کا ملٹیچیوڈ, ایسا ڈائیورس ٹیلنٹ کہ جن میں بہت ساری ایٹریبیوٹس ہوں, آپ ایک لفظ میں کیسے بند کر کے دے سکتے ہیں؟ ارے ہو گیا نا ایک لفظ. چلے اسے اپنے امتحان ہی سمجھیں. ایک اور لفظ پروین شاکر کے نام. دیکھے تو صحیح آپ میں کتنی ہمت ہے. بغاوت. بغاوت. یس, میں کہہ سکتا ہوں کہ پروین نیور کنسیڈڈ ٹو اتھارٹی. ایک وقت تھا پاکستان میں مارشل لاء تھا اور بڑے شعراء جن میں فیض صاحب, فراز صاحب ہیں, ملک چھوڑ کے چلے گئے. فیض صاحب تو کہتے تھے وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. اور ایسے ماحول میں پروین شاکر ایوان صدر سے 2 میل دور بیٹھ کے ایک مشاعرے میں شعر پڑھ رہی ہیں کہ آمد پہ تیری عطر و چراغ و سبو نہ ہو, اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا. ٹوٹل ریبیلین. واو. کہتے وہ سماج کی باغی ہونے کے ساتھ ادبی باغی بھی تھیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں, جی ہاں. وہ ایک سوشل ریبیلین ہونے کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیڈنٹ, میرا خیال یہی لفظ بہتر ہوگا, بالکل تھیں, ہر لحاظ سے تھیں. بر صغیر میں اردو شاعری عربی شاعری کے انداز پہ ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے. اوزان, عروض, تختی, یہ تمام وہ اصول ہیں جو عربی شاعری میں ایک عرصے سے بلکہ سینکڑوں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہماری شاعری میں بھی اس کی بہت پابندی کی جاتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ترقی پسند شعراء جن میں احمد ندیم قاسمی صاحب ان کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں اور پروین انہیں بہت مانتی تھیں, تو ان شعراء نے سمجھا کہ یہ عربی کے فعلاتن کے اصول کو پورا کرتے کرتے وزن کے چکر میں پڑتے ہوئے جو اصل میسیج ہے, ایسنس ہے جو شاعری کا, وہ تو مسنگ چلا جاتا ہے. تو پروین ریبلڈ, انہوں نے آزاد نظمیں لکھیں, بے تحاشا 180 آزاد نظمیں لکھیں. جب ان کی آزاد نظموں کو ریکگنیشن ملی, لوگوں نے انہیں آزاد نظم کے باوجود اس کے ہوتے ہوئے شاعر ماننا شروع کر دیا. پھر بندش سے لکھنا شروع ہو گئی. چلیے ان کے ایک نظم سنائیں. کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے. پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے. پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے. کچھ
गिरा है मेरा लहू, गिरा है मेरा लहू। हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, गिरा है मेरा लहू। मख्तल में अब बतर्ज़ दिगर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। परवीन शाकिर की कौन कौन सी किताबें मशहूर है? नौरीन, कम लोग जानते होंगे कि फैज़ साहिब की तरह परवीन इंग्लिश और उर्दू दोनों में बहुत महारत रखती थी। सही। उनकी डिग्री ही इंग्लिश लिटरेचर में थी, तो मुसलसल कॉलम्स लिखती रहीं, इंग्लिश कॉलम्स पाकिस्तान के अखबारों में। उनकी कुतुब में जो मशहूर हुई, सदबर्ग और इनकार बहुत मशहूर हुई। उनकी तमाम किताबों का मजमूआ ख़ुद कलामी के नाम से वो भी बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उनकी पहचान उनकी पहली किताब खुशबू बनी, लिखी सबसे पहले, लेकिन आज तक सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब वही है। कहते हैं शायरों को अक्सर मरने के बाद पहचाना जाता है, क्या परवीन को भी मरने के बाद पहचाना गया था? क्या मतलब, आप मुझे शायर तस्लीम नहीं करते? आप तो अच्छे खासे शायर हैं। ज़िंदा भी हूँ, माशाल्लाह। मजाक बरतरफ। परवीन का पहली किताब उनकी 1976 में 1976 में छप गई थी। उसी साल उन्हें आदमजी अवार्ड भी मिला। उसी साल सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, जिसे प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, वो भी मिल गया और बहुत जगह रिकग्नाइज़ हुई। इससे बड़ी रिकग्निशन क्या हो कि CSS के इम्तिहान में ख़ुद पे मजमून लिखे हज़ारों और लोगों के साथ। फिर अभी रिसेंटली 2013 में उनकी तस्वीर का डाक का टिकट भी एक पाकिस्तान पोस्ट ने निकाला है। ग्रेट ट्रिब्यूट फॉर हर। चलो कुछ ऐसे अशार सुनाए जो उनकी पहचान बने। मैं क्या सुना, क्यों ना उन्हीं से सुन लें। चलें परवीन शाकिर से, उन्हीं की लतीफ़ आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में। चलें सुनते हैं फिर। हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। दुख ओढ़ते नहीं कभी बज़्मे तरब में हम, दुख ओढ़ते नहीं कभी बज़्मे तरब में हम, मलबूस से दिल को तन का लिबादा नहीं किया। जो गम मिला है बोझ उठाया है उसका खुद, जो गम मिला है बोझ उठाया है उसका खुद, सर ज़ेर बारे सागरो बादा नहीं किया। जो गम मिला है बोझ उठाया है उसका खुद, सर ज़ेर बारे सागरो बादा नहीं किया। कारे जहां हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, कारे जहां हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, उसने भी इल्तिफ़ात ज़्यादा नहीं किया। आखिरी शेर है कि आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं। आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं। परवीन से पहले उर्दू शायरी अगर मुकम्मल तौर से नहीं तो ज़्यादातर मर्द की ज़बान में थी। क्या इस असलूब को बदलने का सहरा परवीन के सर है? इसको आपके लिए थोड़ा मुश्किल करूँ। अदबी ज़बान में इसको ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं, कि वो टोन जिसमें शायर किसी को एड्रेस कर रहा होता है। तो परवीन से पहले यकीनन पहले शायरी मर्द की ज़बान में थी। मर्द अपने महबूब की तारीफ़ें कर रहा है, तुम्हारी आँखें और तुम्हारे होंठ और तुम्हारी पतली कमर जैसे गुलाब की डंडी वगैरह वगैरह। तो परवीन और अमृता प्रीतम ये दो वो शायरात हैं जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने एक औरत की ज़बान में लिखा, चाहने को चाहे जाने के राइट को इस्टेब्लिश किया, फिर नफ़रत की और छोड़ा तो भी उसी ज़ोर से किया और पूरा शोर मचा के किया।
کہ خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہمی ہے کہ اس سے ہمیں گلا بھی نہیں کہ ابھی سے میرے رفو گر کے ہاتھ تھکنے لگے ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں. واہ. کیا پروین سے پہلے کسی اور شاعرہ نے ایسی کوشش کی؟ نورین نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف، لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں مرد ڈومیننٹ رہا ہے ہمیشہ سے. ایک پیٹریارکل سوسائٹی جسے ہم اردو میں شاید پدر سری معاشرہ کہتے ہیں، ایسی سوسائٹی رہی ہے. ہسٹری لکھی گئی تو ونر نے لکھی اور ونر مرد ہی رہا، اور فلاسفی لکھی تو مرد نے لکھی. آف کورس دیر آر ایکسیپشنس، جیسے ہمارے بھگت موومنٹ کی مائی میرا، اس سے بہت پیچھے چلے جائیں تو سوکریٹس کی سے پہلے کے وقت بھی شرائن آف ڈیلفی کی ڈائیوٹیما بہت بڑی فلاسفر تھی، لیکن یہ ایک دو تھیں. موجودہ دور میں جو بڑے فلسفی یا شاعروں میں سے اگر پروین شاکر کے علاوہ کسی کا نام آتا ہے تو امرتا پریتم تھی، جس نے ساحر لدھیانی سے اپنا پیار ڈنکے کی چوٹ پہ اناؤنس کیا. دور ہو جانے کے حق کو انہوں نے شادی کے 2 سال بعد استعمال کر لیا. سیپریشن کی وجہ کیا بنی؟ نورین، آپ کو اب تک کی گفتگو میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروین ایک ایکسٹرا آرڈنری خاتون تھی. ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کی زندگی کا ایک مسئلہ کمپیٹیبلٹی بھی ہوتا ہے، ان کو اپنے معیار کا، اپنے برابر کا انسان ملتا نہیں. پروین ایک آزاد روح، تخیل کا پہاڑ، رومان کا گہرا سمندر، اتنا رومانٹسزم، اتنی نالج، اور ایسی خاتون کی برابر کا آدمی ملنا. زیادہ ڈیپتھ میں جا کے تو شاید ہم کسی اور کو ڈیمین کر رہے ہوں گے جن کا ہم نے نام بھی نہیں لیا، لیکن بہرحال compatibility is the one maybe the one word that could have triggered that separation. ان کو اس کا دکھ بھی بعد میں بہت رہا. 2 سال شادی رہی، بیٹا ساری عمر پالا اور بہت پیار سے پالا، لیکن شادی بس 2 سال ہی چلی. یہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، کیا یہ اب نارملٹی نہیں؟ اب نارمل لفظ کے ساتھ ایک نیگیٹو کونوٹیشن آتا ہے نا. دیکھیں نارمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب وہ لوگ جو بلو ایوریج ہوں اور وہ لوگ بھی جو ابو ایوریج ہوں، ہم اس سب کو اب نارمل کہہ دیتے ہیں. کہنے کو تو اصولاً تو جو بلو ایوریج ہو اس کو بھی اب نارمل نہیں کہنا چاہیے، پر چلیں کہہ لیجیے. لیکن جو نارمل سے بہتر ہیں وہ اب نارمل کیسے؟ آپ ان کو بیانڈ نارمل کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو الٹرا نارمل کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو سپر نارمل کہہ سکتے ہیں. اب نارمل کہنا زیادتی ہوگی. اگر البرٹ آئنسٹائن اب نارمل تھا کیونکہ وہ ایوریج میں تو فال نہیں کرتا، اگر سوکریٹیز اب نارمل تھا پھر شاید ہو سکتا ہے پروین شاکر بھی اب نارمل ہوں. سو مائی پوائنٹ ول بی یہ الٹرا نارمل ہے، سپر نارمل لوگ ہیں. اتنی قیمتی شخصیت ہمارے درمیان سے 42 سال رہیں، سوچتی ہوں اگر وہ کچھ اور عرصہ زندہ رہتی تو ادب کو کتنی اور خزانے دی جاتی. انسان فانی ہے، ایک دن تو سب کو جانا ہے. 60 نہیں تو 80 سال جی لیں گے. عام لوگوں کی دنیا میں دیکھیں تو اس لحاظ سے آج پروین ہوتی ہیں تو فیڈرل سیکرٹری ہوتی ہیں، ان کے کاؤنٹر پارٹس، ان کے پیئرس، ان کے کورس میٹس سب فیڈرل سیکرٹریز ہیں یا ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتی ہیں. لیکن بڑے لوگ اپنی عمر کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. پروین خود تو 94 میں 94 میں ان کا اسلام آباد میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، یا کم از کم اخباروں اور FIR کے مطابق تو ایسا ہی ہوا. تو 94 میں وہ چلی گئیں، لیکن ان کی خوشبو تو آج بھی کو بکو پھیل رہی ہے. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے.